الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي بإسناد حسن. قال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله فقال حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة أو كما قال. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اس ماہ مبارک کی 15ویں تاریخ ہے، یعنی ہمارا 15واں روزہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے ہمیں متصف کرنے کے لیے اپنی ولایت اور دوستی کا تاج ہم نالائقوں کے سر پر سجانے کے لیے ہمارے اندر دینی اعتبار سے جو کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے اور نامرضیات سے بچنے کے لیے ہمارے اندر استعداد پیدا ہو جائے، اس کی قوت پیدا ہو جائے، وہ ملکہ پیدا ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے کا یہ کورس عطا فرمایا. 1 مہینہ روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا یہ کورس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. مقصد کیا ہے؟ اتنا لمبا دن، اتنی شدت کی گرمی، ڈیوٹی بھی اچھی خاصی لمبی ہے، پھر کھانا ہوتے ہوئے بھوکے رہنا اور پینے کی اچھی اچھی چیزیں ہوتے ہوئے پیاسے رہنا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ. اللہ کا دوست ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ. کان کھول کر سن لو، اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب یہاں سے وہ جانے لگیں گے تو نہ انہیں مافات پر کسی قسم کا
رنج ہوگا، غم ہوگا، اور معاد پر کسی قسم کا اندیشہ ہوگا اور کوئی خطرہ محسوس کرے. فرشتے آئیں گے اور ان کو تسلی دیں گے، یہ بنگلہ چھوٹ رہا ہے چھوٹنے دو، بیوی چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دو، بچے چھوٹ رہے ہیں چھوٹنے دو، بینک بیلنس رہ رہا ہے رہنے دو، اس کا غم نہ کرو، اس کا غم نہ کرو، آگے جہاں جا رہے ہو اس سے کہیں بہتر چیزیں ملیں گی. اور باقی قبر کا مرحلہ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا مرحلہ، ان کے جوابات دینے ہیں، اور پھر وقت آئے گا قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں بارگاہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے. یہ مراحل بھی عافیت سے گزر جائیں گے، ان کا بھی کوئی اندیشہ نہ کرو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے اللہ یہ ہیں کون لوگ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے. ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جو بول ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے جو کام ہیں، اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والا جو حال ہے، ایسے بول سے بچتے رہے اور ایسے کام سے بچتے رہے اور ایسے حال سے بچتے رہے، اسے متقی کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے کثرت سے نمازیں پڑھنے والا اللہ کا ولی ہو کوئی ضروری نہیں، کثرت سے ذکر اور تلاوت کرنے والا اللہ کا ولی ہو کوئی ضروری نہیں، کثرت سے حج اور عمرے کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا نہیں، کوئی ضروری نہیں. اسی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون. یہ نہیں فرمایا ان اولیاؤہ الا المصلون کہ نمازی اللہ کے دوست ہیں. ان اولیاؤہ الا الذاکرون، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں. ان اولیاؤہ الا المتصدقون، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے اللہ کے ولی اور دوست ہیں. نہیں فرمایا ان اولیاؤہ الا المعتمرون والحاجون، زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے اللہ کے ولی اور دوست ہیں. نہیں. ان اولیاؤہ الا المجاہدون، جہاد کرنے والے اللہ کے. ان اولیاؤہ الا الداعون، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اللہ کے دوست. یہ نہیں فرمایا، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو جان لڑا کر کے ان امور سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. وہ کام اور وہ بول اور وہ حال جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناخوشنودی کا سبب اور ذریعہ بنے، جان لڑا کر کے اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے یہ روزے فرض فرمائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کا اور اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے بچنے کا تمہارے اندر استعداد پیدا ہو جائے، اس کا ملکہ پیدا ہو جائے. تو آج ہم یہ 1 مہینے کا کورس اللہ نے عطا فرمایا تھا، آدھا کورس ہم کر چکے، ہیں، آدھا باقی ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے اس میں ہمیں کتنی کامیابی ملی. جس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں 14 گھنٹے 12 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو دباتے ہیں، کچلتے ہیں، اس سے جو مقصد ہے اس مقصد کے حصول میں ہمیں کتنی کامیابی ملی. اگر رمضان سے پہلے ہم بد نظری کے مریض تھے تو اس میں کچھ افاقہ ہوا کہ نہیں روزہ رکھنے سے؟ رمضان سے پہلے اگر ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی تھی، ہم غیبتیں کرتے تھے، لوگوں پر الزام اور بہتان لگاتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، گانے گاتے تھے،
تو یہ 15 دن ہم نے کورس کر لیا ہے، اس میں کچھ کمی آئی کہ نہیں آئی؟ رمضان سے پہلے نماز کی کوئی پابندی اور اس کی کوئی فکر نہیں تھی، پکڑ چھوڑ کے ساتھ ہم کرتے تھے، پڑھ لیا تو واہ واہ، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھ لیا، آفس میں پڑھ لیا، جماعت سے ہوئی نہیں ہوئی اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا مرض، بہت بڑی کمی ہمارے اندر تھی، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کورس ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس میں کچھ افاقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے ہمارا دل، ہمارا دماغ، یہ نہ جانے کیسے کیسے گندے گندے خیالات اس میں پکتے تھے، کیسی کیسی پلاننگ یہ کرتا تھا، کیسی کیسی سازشیں، کیسے کیسے حیلے حوالے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے اور اس سے اپنے دل اور دماغ کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کورس ہمیں عطا فرمایا تھا۔ ہمیں اس میں کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، کھانسی آنے لگتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، آج کل تو شوگر کا مرض بہت عام ہو گیا ہے، بلڈ پریشر کا مرض بہت عام ہو گیا ہے، کیلسٹرول بہت زیادہ ہونے لگا ہے، ہارٹ کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں اور اس کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں درد ہے، یہ تکلیف ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر ہمارا چیک اپ کرتا ہے اور پھر ہمارے مرض کی تشخیص کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان عوارض کو دور کرنے کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، اور پھر اس نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور پرہیز کی کوئی چیز ہے تو پھر پرہیز کے لیے بھی کہتا ہے کہ یہ دوا ہے، اس کو اتنے گھنٹوں کے بعد لیجئے گا اور اس ترتیب سے لیجئے گا، اور پھر ان چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے گا، بچیے گا، اور یہ چیزیں خاص طور پر استعمال کیجئے گا۔ اور یہ دیکھیے، میں آپ کو 1 ہفتے کا کورس دے رہا ہوں، یہ 1 ہفتے کا کورس آپ کے لیے کافی ہے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو شفا مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اور توجہ سے دیکھیں، نہیں، یہ 1 ہفتے کا کورس کافی ہے۔ ہمارے جیسا انسان ناقص العقل اور ناقص العلم وہ نسخہ تجویز کر رہا ہے اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ 3 دن کا نسخہ ہے، یہ 5 دن کا نسخہ ہے، یہ 10 دن کا نسخہ ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم وہ نسخہ لے آتے ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ نسخہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اگر ڈاکٹر کو فون کر لیا یا کسی سے بھی کسی نے خیریت کو، ہاں الحمدللہ آرام ہے، 2% افاقہ ہو گیا، کہتے نہیں کہتے؟ 10 دن کا نسخہ لے کے آئے ہیں اور اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہم استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن پر ہم اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے جو عوارض تھے اور امراض تھے، تکلیفیں تھی، پریشانیاں تھی، اس پر نظر رکھتے ہیں کہ افاقہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے تو سست رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہ کہ تیزی کے ساتھ ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، ہماری اس پر نظر رہتی ہے، اور جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے تو ہم پھٹ سے کہہ دیتے ہیں 50% آرام ہو گیا، 40% آرام ہوا، 30% آرام ہو گیا، اور نسخہ پورا ہوتے ہوتے ہم کہہ دیتے 100% آرام ہو گیا، کہتے نہیں کہتے؟ تو ہماری ان روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے دینی اعتبار سے ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ ہمیں عطا فرمایا تھا، 1 مہینے کا ہوگا، اور فرمایا کہ یہ 1 مہینے کا کورس کر لو گے تو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اتنی مقدار میں تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کی مرضیات پر چلنے اور نامرضیات سے بچنے کا اتنا ملکہ، اتنی قوت اور اتنی استعداد تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ آئندہ 11 مہینے تک بیٹری چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم نے 15 دن روزہ رکھ لیا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ مقصد میں ہمیں کتنی کامیابی ملی، اور یہ کورس پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ
جو وعدہ ہوا تھا کیا اس وعدے کے ہم مستحق ہیں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی یہ کورس کر لے گا، جو آدمی یہ کورس کر لے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بتائیں کیا ہم اس انعام کے مستحق اسی درجے میں ہوئے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ روزہ میرے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک بھید ہے۔ میں جانوں کہ میرا بندہ روزے سے ہے یا نہیں، میرا بندہ جانے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں۔ کوئی تیسرا آدمی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا، کوئی تیسرا آدمی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس میں ریا، نام و نمود، دکھاوا اور شہرت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ روزہ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک بھید ہوتا ہے، ایک راز ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت سے صرف اللہ واقف ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ آج ہمارے 15 روزے پورے ہو رہے ہیں، یعنی نصف کورس ہم مکمل کر رہے ہیں۔ کیا اس کریم ذات کے دستے کرم سے، اس کریم ذات کے دستے کرم سے انعام و اکرام لینے کا منہ ہمارا کسی نہ کسی درجے میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ دار کو غیر شرعی امور سے بچانے کے لیے ایک انتہائی مستحکم اور مضبوط ڈھال ہے۔ جس طریقے سے مجاہد میدان جہاد میں دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، اسی طریقے سے روزہ دار غیر شرعی امور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے 15 روزے رکھے ہیں، ہمارے روزے کے اندر اتنی قوت تھی، اتنی جان تھی، اس میں اتنی روحانیت اور نورانیت تھی جو ہمیں روزے کی حالت میں غیر شرعی امور سے بچا سکے۔ الصیام جنہ۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بد نظری کرنا نہ چھوڑے، اول فول بکنا نہ چھوڑے، اللہ کو ناراض کرنے والے بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کہیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں، یہ کہیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش۔ بہت تیرے روزہ دار، روزہ داروں کی اکثریت ایسی ہوگی کہ انہیں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے، روزے کے صلے میں، روزے کے بدلے میں سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ خدا نخواستہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں گے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل۔ جب تم روزے سے ہو تو عام حالات میں عموماً روزے کی حالت میں خاص طور پر لا يصخب، چیخو چلاؤ نہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور عام طور پر روزے کی حالت میں جب آدمی کا روزہ کھل جاتا ہے، بھوک اور پیاس شدت کی ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ جنون طاری ہوتا ہے، اس لیے فرمایا لا یصخب، چیخو چلاؤ نہیں، شور و غل مت کرو، ولا یرفث، بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں نہ کرو، بے شرمی اور بے حیائی کے کام نہ کرو، بے شرمی اور بے حیائی کے خیالات اپنے دل اور دماغ میں مت پکاؤ، اس طرح کی باتیں مت سوچو۔ ولا یجہل، احمقوں اور نادانوں اور جاہلوں والے کام مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وَلْتَكُنْ لَا يَكُنْ صَوْمُ بَطْنِكَ وَفَرْجِكَ وَلْيَكُنْ سَمْعُكَ صَوْمُ سَمْعِكَ وَبَصَرِكَ وَجَوَارِحِكَ، کہ صرف تمہارے پیٹ کا روزہ نہ ہو، صرف تمہاری شرمگاہ کا روزہ نہ ہو، بلکہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اس آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھو جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس زبان سے کوئی ایسے بول نہ بولو جس کو بولنے کی اجازت نہیں۔ اس کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان سے کوئی ایسی بات نہ سنو جس کو سننے کی اجازت نہیں۔ دل اور دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ان سے کوئی ایسی چیز نہ سوچو جس کو سوچنے کی اور جن خیالات کو پکانے کی اجازت نہیں۔ پیٹ، اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس کو کرنے کی اجازت نہیں، پیر سے ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں جانے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا وَلَا يَكُنْ يَوْمُ صَوْمِكَ وَفِطْرِكَ سَوَاءً، اور تمہارا روزے کا دن اور غیر روزے کا دن برابر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تم اس عبادت سے متصف ہو تو تمہارے اوپر ایک سنجیدگی ہونی چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے اور متانت ہونی چاہیے، اور تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ یہ بندہ حالت عبادت میں روزہ دار صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک مستقل عبادت میں ہے، اپنی ڈیوٹی پر ہے، مستقل عبادت میں ہے، بستر پر سویا ہوا ہے، عبادت میں ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، عبادت میں ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے حمام میں گیا ہوا ہے، عبادت میں ہے، غسل کر رہا ہے، عبادت میں ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، عبادت میں ہے، سودا سلف خریدنے بازار گیا ہے، عبادت میں، روزے کی حالت میں ہے نا، اور روزہ بہت اہم ترین عبادت ہے۔ لہذا جب حالت عبادت میں ہے تو اپنے چہرے مہرے سے، اپنے بات چیت سے، اپنی وضاقتہ سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنے میل جول سے اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس مقصد میں ہمیں کتنی کامیابی ملی ہے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور محاسبہ کرنے کا حکم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ جو تاجر اپنا حساب کتاب نہیں کرتا، جس زندگی کے جس شعبے سے بھی جڑا ہوا ہے، اگر اس پر وہ گہری نظر نہیں رکھتا، نفع اور نقصان کا حساب نہیں کرتا، تو ایسا شخص آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی حال دینی اعتبار سے ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کا ہے۔ جو آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ آج یہ 24 گھنٹہ میرا کس طرح سے گزرا ہے، اس 24 گھنٹے میں نے اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کتنے کام کیے ہیں، اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کتنے کام کیے ہیں، میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں جس سے میری آخرت بنے گی، اور میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں جس سے میری آخرت بگڑے گی، میرا نقصان ہوگا۔ جب تک وہ اس طرح سے محاسبہ نہیں کرے گا، اپنی آخرت کو سنوار نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھا نہیں سکتا، اور شرور اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے 24 گھنٹے کے معمولات ہیں، یہ کھانے کے لیے وقت ہے، یہ نہانے کے لیے وقت ہے، یہ سونے کے لیے وقت ہے، یہ دوستوں سے ملنے کے لیے وقت ہے، یہ ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے یہ وقت ہے، اوقات تقسیم کر رکھے ہیں، اسی طریقے سے ان 24 گھنٹوں میں ایک وقت ہونا چاہیے جس میں وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کر لے کہ آج کے اس 24 گھنٹے میں دینی اعتبار سے میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور ہم سب کچھ کرتے ہیں اور بہت سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن نہیں کرتے تو اپنا محاسبہ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی کاموں پر تو ہماری نظر ہوتی ہے کہ آج ہم نے کتنا کام کیا 8 گھنٹے میں، اور کل کتنا کرنا ہے، کل کتنا کیا تھا، لیکن دینی اعتبار سے ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اسی لیے دینی اعتبار سے ہماری ترقی بھی نہیں ہوتی، جہاں تھے وہیں ہیں، اور برسوں کے بعد بھی وہیں رہتے۔ آج جو آدمی 40 سال جس کی عمر ہے، 15 سال نکال دیجیے، کتنے بچے؟ 25 بچے نا،
تو متقی و پرہیزگار بننے کا اس نے 15 کورس کیا، 15 کورس کیا کہ 25 کورس کیا، 25 سال اس نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، لیکن جیسا تھا ویسے ہی ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے۔ 25 سال سے بد نظری کا مریض ہے، 25 سال سے کورس بھی کر رہا ہے متقی و پرہیزگار بننے کا، اور 25 سال سے بد نظری کا مریض بھی ہے، بدگوئی کا مریض بھی ہے، فحش گوئی کا مریض بھی ہے، اور لغو اور غلط باتیں بولنے اور سننے کا مریض بھی ہے، رشوت کا مرض اس کو لگا ہوا ہے، سود کا مرض اس کو لگا ہوا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے کا مرض لگا ہوا ہے، جھوٹ بولنے کا مرض لگا ہوا ہے، حقد اور حسد کا مرض لگا ہوا ہے، حب جاہ و مال کا کینسر اس کو لگا ہوا ہے، لیکن وہ کورس پہ کورس کیے جا رہا ہے اور ان چیزوں سے اس کو شفا نہیں مل رہی، فائدہ نہیں ہو۔ کیوں؟ اس نے مقصد کو سامنے رکھ کر کے کبھی یہ کورس کیا ہی نہیں، اس نے مقصد کو سامنے رکھ کر کے یہ کورس کبھی کیا ہی نہیں۔ تو ہم مقصد کو سامنے رکھیں۔ شروع رمضان میں بھی اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ ہم ایک روزہ رکھیں، شام کو اپنا محاسبہ کریں، شام کو اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کتنے کام کیے، اس کی ایک فہرست بنائیں اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، استقامت کی بھیک مانگیں، استقامت کی بھیک مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ آج آپ نے اپنے فضل سے ہم سے اپنی مرضیات کے 20 کام کروا لیے ہیں، اے اللہ کل اس سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنائیں اور فوراً ندامت کے آنسو بہائیں، اپنا معاملہ اپنے خالق و مالک سے ٹھیک کر لیں اور سچی توبہ کریں، آئندہ زندگی میں ان کاموں سے بچنے کا عزم مصمم کریں اور کل کا دن بہت ہوشیاری کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ گزاریں کہ جو غلطی، جو کمی اور کوتاہی، جو معصیت اور نافرمانی اور گناہ کل ہوا ہے آج نہیں ہونے دیں۔ اس طریقے سے جب آدمی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں خیر ہی خیر نظر آئے گا اور شر کا وجود بھی ختم ہو چکا ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں اتقوا اللہ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرو، اللہ کی مرضیات پر چلو اور چلنے کی کوشش کرو، اللہ کا کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اتقوا اللہ، اور فرمایا یہ صفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ایک کام کر لو، کیا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنا محاسبہ کرتے رہا، ہر ایک اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ کل جو آنے والی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، غیر فانی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، جہاں کا دکھ دائمی دکھ ہے، جہاں کا سکھ دائمی سکھ ہے، جہاں کی خوشی دائمی خوشی ہے، جہاں کا غم دائمی غم ہے، جہاں کی کامیابی دائمی کامیابی ہے، جہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اس زندگی کے لیے میں نے کیا دیا؟ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک حکم تمہاری زندگی میں آ جائے گا۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کاموں سے بچتے رہو۔ وہاں جو واتقوا اللہ تھا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلتے رہو، چلنے کی کوشش کرتے رہو، اس کے ایک ایک حکم کو پورا کرو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.